24 گھنٹے، اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع، پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے، فوراً وہ توبہ کر لی اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اصل تو یہ ہے، ماضی بھی گندا، حال بھی گندا، اور مستقبل تو بہت ہی گندا۔ تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، وہ میں اکڑ، غریبوں کو، جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت غضب والی بات ہے۔ تو فرعون صاحب بھی، قارون بھی اپنی اوقات بھولے۔ جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا، کتنی گندگی، کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ اس لیے انسان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے۔ عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی، دولت جانے میں بھی، صحت جانے میں بھی۔ بڑے بڑے پہلوان ہیں، کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں، پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں۔ تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے۔ بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں۔ اترانا کسے کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ محض خادم کثرت سے رکھنا، خدمت گزار، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو، 10 خادم رکھو، آپ خادم بھی رکھو، گاڑی بھی اچھی رکھو، کپڑا بھی اچھا پہنو، لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے، تکبر ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، فقہاء نے، کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے، جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے، اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں، عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ۔ تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام، پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی، ہم نوکر رکھ لیں گے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں اگر ہو پیسہ، نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو، قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا، نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے، نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں۔ تو ایسا نہ ہو، شو بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، نوکر رکھے جائیں، ماسیاں رکھی جائیں۔ ہمارے دوست ایک جامعۃ الرشید میں ہمارے کلاس فیلو تھے، بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا، وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر۔ گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو، فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی، جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو، اس کو لے جاؤ۔ تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے، لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے، جوان تھے بالکل، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک عالم تھے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے، کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے، یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں۔ اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں۔
یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب. جو سواری تھی نا, خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے. خیر, تو قارون سے کہا کہ لا تفرح, اترا مت, ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی. تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا, کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی 2 ہی کھا سکو. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا, بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا. بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے. تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت, تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي, یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی ہے یہ کہ بھائی وہ نہیں, میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے, تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں. سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں, گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں, بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے. امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لیکن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس, ایسا لگتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے, جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. ضدانی مفترقانی, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں, جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لیکن
رزق ہاں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی، اگر ہیلے سے محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی، آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا، اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي، واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فصدقي. بڑا ٹائٹ شعر ہے. کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا، کوئی اسباب نہیں اس کے پاس، کوئی وسائل نہیں، لیکن اس نے کیا ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے، تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ان کو پودے لگانے کی ضرورت، کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا